نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں آپ کے سامنے حاضر کیا کہ میں چند دین کے متعلق اور قرآن کے ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم لوگ سورہ التوبہ کی ترجمہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس پر چند باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے اسے آسانی فرمائے، اور اگرچہ کہ اس میں کوئی کسی بھی طرح کی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے، آمین۔ تو دوستو ہم لوگ سورہ التوبہ کی آیت نمبر تقریباً 5 تک پڑھ لیے تھے، سن لیے تھے، جان لیے تھے، چند گفتگو ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی بسم اللہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ سورہ التوبہ ہے۔ اوکے، اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے، اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں نے آیت پڑھا اور سنا اور دیکھا، جس آیت کے متعلق اکثر لوگ ہے نا، تمام دیگر ملکوں میں بھی اور ہر جگہ پر جو دشمن اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے اوپر اس طرح کا کلام آدھا ادھورا پڑھ لیتے ہیں کہیں سے بھی، یا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے یا ان کے علم میں آ جاتا ہے، اور وہ دنیا کے سامنے اسلام کو غلط طریقے سے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اسی سورہ کی آیت نمبر ہم لوگوں نے 5 میں دیکھا تھا کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جہاں مشرک ملے انہیں قتل کر دو۔ یہ آدھی ادھوری بات کو دشمن اسلام کے جو ہے نا، وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ نہ اس کے آگے کی بات کو وہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ وہ خود جانتے ہیں، جانتے بھی ہوں گے تو وہ اس چیز کو دبائے دیتے ہیں، اور اس کے نہ ہی پیچھے کی بات کو وہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ جاننا پسند کرتے ہیں، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس انہوں نے تو ایک موضوع ملا کہ بھئی اس پر جو ہے کہ بولنا شروع کر دی۔ یہ دشمن اسلام کی چال ہوتی ہے نا، کہ مسلمان کو کس طریقے سے جو ہے کہ ہم ان کو ڈاؤن کریں۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ اللہ کے کلام یعنی کہ قرآن کے اوپر کسی بھی طرح کا اگر الزام لگانے کی کوشش بھی کر لے تو وہ گناہ عظیم ہے، اور بے شک اللہ اس کو پکڑے گا۔ وہ اللہ سے ہرگز نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہ الزام لگاتے ہیں محض ایک آدھی ادھوری بات کلام کو لے کر کے، دراصل وہ کلام کا اصل جو ہے کہ واقعہ کس وقت کا ہو رہا ہے نا، یہ آپ سب جان لیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے غزوہ تبوک کے جسٹ پہلے یا اسی حالات کا۔ اور غزوہ تبوک یعنی کہ روم کی فوج، روم کی ایک بڑی لشکر، 40,000 سے بھی زیادہ لشکر جو مدینے کے اوپر جو ہے کہ اٹیک کرنے آ رہی تھی۔ ایک بات، دوسری بات کہ خود جہاں مسلمان ہیں وہاں پر
منافق بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، اور یہ سب دشمن ہیں، یہ سب دشمن ہیں، ہے نا، یہ سب مسلمان کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہے نا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک وہ دشمن جو باہر سے آ رہی ہے ایک بڑی لشکر کے ساتھ، ایک بڑی فوج کے ساتھ، مسلمانوں کا حالت یہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس وقت آسمان پر بادل چھا جائے تیروں کا، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ حالت ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو اپنے ارد گرد چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ تو اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بعض کھل کے اور بعض چھپ کے دشمن ہیں جو سازشیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو باتیں کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب تیسری بات پہ آتے ہیں، فتح مکہ کے جو ہوا تو اس میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان مکہ میں آئے اور مکہ بالکل بنا کسی خون ریزی کے، ہے نا، پورا فتح ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا۔ وہ مسلمان اسی سرزمین پر انہی ظالموں سے ظلم میں تھے اور ان سے جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ ان کے سازشوں کی، ان کے ظلم کے شکار تھے۔ چند مسلمان تھے، گنتی کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان کو اتنی بڑی نصرت اور فتح حاصل دلائی کہ وہی مسلمان آج اس مکہ پر فتح یاب ہیں، کامیاب ہیں، اور وہ جو ظالم جو ظلم کرتے تھے مسلمان پر وہ شرمندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فتح مکہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان مشرکینوں سے، ہے نا، وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ اول تو یہ جو عہد ہے، جو مسلمان کا عہد ہے، وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے۔ ایک دوسرے یہ کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، نماز 5 وقت کی نماز قائم کریں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، یہ تمام جو ہے کہ وعدے لیے تھے۔ یہ وعدے لیے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، قتل عام نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ قتل نہیں کریں گے، سازش نہیں کریں گے۔ یہ تمام جو ایک وعدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا، یہ بتایا، اور جو بتایا وہ بالکل سچ بتایا کہ یہ جو دشمن ہے، یہ جو ظالم ہے، یہ ظالم کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ ظالم کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کب یہ آپ کے مطلب کہ جاسوسی میں، آپ کے فراق میں، آپ کے دشمنی نبھانے کے لیے کب کون سا قدم اٹھا دیں، اس لیے ہوشیار ہو۔ اور ایک کہتے ہیں کہ ایک فوج کا کمانڈر ہونے کے ناطے اپنی فوج کے حوصلہ افزائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں دشمن ملے اس کو ختم کر دو۔ لیکن امیجیٹ اس کے بعد پھر ہمارے اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور و رحیم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو گرفتار کر لو، یعنی کہ اب اگر اسی آیت میں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، اسی آیت میں جہاں انہوں نے پڑھا قتل کی بات، وہیں پر ہے گرفتار کی بات، یعنی کہ بات یہ ہوئی کہ قتل انہی کا پھر ہوگا نا جو آپ پر حملہ ہوں گے۔ جب آپ پہ حملہ ہوں گے تو قتل ہوگا، اور اگر وہ آپ پہ حملہ نہیں ہے اور وہ آپ مطلب ان کو جو ہے کہ جاسوسی میں یا بطور دشمن آپ نے پکڑا اور ہتھیار نہیں ہے تو وہ گرفتار کرو، ٹھیک ہے نا، یا پھر ان کا تعاقب کرو، دیکھو کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہیں تمہارے ساتھ غداری تو نہیں کر رہے، اور گھاٹیوں میں چھا جاؤ، اس سے پہلے کی آیت میں ہم لوگوں نے یہی چیز پڑھی نا، پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ملے اور وہ معافی مانگے تو اسے معاف بھی کر دو۔ سوچو، اے دشمن اسلام،
اے دشمن اسلام، اے دشمن اسلام، جب تم یہ بات کو کہیں بھی کہتے ہو تو اے مسلمانوں آپ ان دشمن اسلاموں سے کہہ دو کہ اس کے آگے بات یہ ہے کہ وہ وقت کا کیا کون سا دور چل رہا تھا، ایک بات، اور دوسری بات کہ اسی کے آگے یہ بھی ہے کہ انہیں گرفتار کر لو، ان سے جو ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو ان کو معاف بھی کر دو۔ یہ ہے اسلام۔ بتائیے کس مذہب میں ہے، کس مذہب میں ہے؟ ابھی ایک جنگ ہو رہی ہے نا، کہاں جنگ ہو رہی ہے؟ آپ کے سامنے ایک جگہ جنگ ہو رہی ہے نا، اسرائیل اور غزہ وغیرہ۔ کیا ہو رہا ہے وہاں پر صرف اور صرف نہتوں پر، معصوم پر جو ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور بم گرایا جا رہا ہے۔ نہ معافی، نہ ترافی، نہ گرفتاری، نہ توبہ، نہ کچھ بھی نہیں، اور وہ جو ہے کہ ظلم ہے۔ تو بہرحال میرا ابھی پولیٹیکل پہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو یہاں پر جو بات کر رہی ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی پولیٹیکل میسج دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ جو ہے کہ جو ایسے پکڑے جائیں، اگر وہ تم سے جنگ کریں، ہتھیار میں ہے اور تمہارے اوپر ہتھیار اٹھاوے تو قتل کرو، اور اگر ہتھیار نہیں ہے تو گرفتار کرو، یا پھر تم جو ہے کہ ان کا تعاقب کرو، دیکھو وہ کس سے مل رہے ہیں، کس سے جل رہے ہیں، ہے نا، اور پورے گھاٹی میں تم چھا جاؤ۔ یعنی کہ اوور آل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم جو ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے نا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ ایسا کلام ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں جگہ کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے، اور ہمارا اور آپ کا اسکرپٹ نہیں نہ ہے کہ بس صرف پرزنٹ کے بارے میں یا پاسٹ کے بارے میں یا پھر فیوچر کے بارے میں اگر بات کریں تو ایک ہی اوقات کی جو ہے کہ اس میں بات بتاوے۔ یہ تو قرآن میں جو ہے کہ بیتے ہوئے کل سے لے کر کے آج کو لے کر کے اور آنے والے کل تک کے لیے، تمام بیتے ہوئے کل کے لیے یہاں پر ایک طرح سے ایک اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے نا۔ دوسری یہ کہ آج کے لیے وہ سمجھا رہا ہے اور آنے والے کل کے لیے وہ نصیحت دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نصیحت ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب تم جنگ کے عالم میں رہو، جنگ کے حالات میں رہو تو اپنے آپ کو ایسے تیار رہو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بھی بتا رہا ہے کہ اگر وہ معافی مانگے تو انہیں معاف کر دو، ہے نا، معافی مانگے تو انہیں معاف کر دو، ٹھیک ہے نا، مگر ہوشیار رہو۔ آگے کی اس آیت میں کیا ہے؟ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اسے تم پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، اللہ کا کلام سن لے، پھر ان سے اپنے جائیں امن تک پہنچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو امن تک پہنچا دے، ہے نا، یا اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بے علم ہے، یہ ناسمجھ ہے، انہیں عقل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے کی آیت پر ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے؟ بات سچ ہے نا۔ مشرک یعنی کہ ابھی جو فتح مکہ پر اللہ کے رسول نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد لیا ہے نا، اور وہ عہد یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، تم مسلمان کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، سازش نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر جو یہ کام کون کرے گا، اس کے خلاف کون جائے گا؟ مشرک ہی نہیں جائے گا۔ اور مشرک اگر اس کے خلاف جا رہا ہے تو اس مشرک کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کیسے عہد رہ سکتا ہے؟ بھئی اگر کوئی شخص نے عہد کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے نا، ہم مسلمان ہو رہے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مسلمان ہو رہے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، فرض کیجیے ایک بات بتا دیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اگر وہ جھوٹ بولنے لگا تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ تو مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک
کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو مسجد الحرام کے پاس یعنی کہ فتح مکہ پر جو اللہ کے رسول سے جنہوں نے عہد لیا اور وہ عہد کو نبھا رہے ہیں، جو نبھا رہے ہیں ان سے تو ہمارا عہد برقرار ہے، اور جو عہد نہیں نبھا رہے ہیں وہ مشرک ہوئے، اور وہ مشرک سے اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ غداری کریں گے، عہد کے خلاف کام کریں گے، وعدے کے خلاف کام کریں گے. ٹھیک ہے نا. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں، جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہے نا جب تک وہ لوگ آپ سے معاہدہ نبھائیں، اپنا وعدہ اور اپنا سمجھوتا اپنا ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ نبھائیں، آپ بھی ان سے وفاداری کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی وفاداری کریں. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے نا. کلیئر ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ کے جو نصیحت ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے قول ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر چلا تو وہ متقی ہوا، اور جو متقی ہوا اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہتا ہے. بے شک ان کے وعدے کا کیا، ان کے وعدے مطلب مشرک ہے، ان کے وعدے کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری یعنی رشتہ داری، نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں، نہ عہد و پیمان کا. اپنی زبانوں سے تو تم پر مطلب کہ اپنی زبانوں سے تم پر چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو جو ہے کہ جسٹ لائک کہہ لیا جائے کہ بہکا رہے ہیں یا پھر زبان سے خوش کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن ان کے دل نہیں مانتے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی جو ہے کہ گیم چل رہا ہے نا. ان کے دل نہیں مانتے. ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں. کلیئر ہے نا. ان کے وعدے کا کیا اعتبار، جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹ کہہ رہے ہیں وہ کیا اعتبار ان کا، وہ تو وعدہ کر رہے ہیں جھوٹا وعدہ، جبکہ ان کے دل میں چل رہا ہے کیا، دل میں کچھ چل رہا ہے اور زبان سے کچھ چل رہا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل میں جو چل رہا ہے وہ ہم بے شک ہم جان رہے ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، اکثر یہ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، ہے نا. یہ زبانوں سے آپ کو خوش کر رہے ہیں، آپ کو بہکا رہے ہیں، آپ کو جس اطمینان دلا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں بات جو ہے ابھی بھی گڑبڑ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ تو کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے عہد کے اتنا خلاف بھی جا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی رشتہ داری، جو بعض رشتہ دار ہیں وہ بھی جو ہے کہ اس کا بھی خیال نہیں کریں گے، ہے نا. ان کا عہد کیوں کر رہ سکتا ہے جب ان کی یہ حالت ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو تمہارے میں نہ تو رشتے ناطے کا ہی لحاظ کریں گے اور نہ اپنے قول و قرار کا. یہ لوگ تمہیں اپنی زبانی خوش کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں کے بہت سے تو بد چلن ہیں. ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمتوں پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر بیچ دیا یعنی کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی باتیں رکھی جو اس دنیا کے بعد آخرت میں جو دنیا ہے، جو ہمیشہ 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 کی قائم رہنے والی دنیا ہے، وہاں کے فائدے کے بارے میں بتایا گیا، کہا گیا،
بولا گیا، سمجھایا گیا کہ یہاں کی تیاری کرو، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے نا، اور اگر یہ دنیا خراب ہو گئی، یعنی کہ اگر یہ دنیا میں تم کو جہنم مل گیا تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور جہنم میں کیا برا ٹھکانہ ہے، جہنم میں کیا عذاب ہے، کیا آگ ہے نا، کتنا بڑا اس میں سزا ہے، تکلیف دہ سزا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کی تیاری کرو، مگر یہ جسٹ جو مشرک ہیں، جو کفر پہ آمادہ ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا جو کہ چند روز کی ہے، جس کی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے کہ آج ہے کل رہیں گے کہ نہیں رہیں گے پتہ نہیں، اس دنیا کے آرام کے لیے، اس دنیا میں اپنے مفاد کے لیے، اس دنیا میں اپنے آپ کو جھوٹا دکھانے، مطلب اپنے آپ کو بلفنگ کے لیے، شوئنگ کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑھیا اور اچھا بننے کے لیے ہم اس دنیا کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، خود کو بھی کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط ہے، اور وہ اس دنیا کے لیے، بس اس دنیا کے آرام کے لیے، مفاد کے لیے جو ہے کہ اپنا یہ وقت گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمتوں پہ بیچ دیا، یعنی کہ وہ جو سچ بات تھی، جو ان کے بہتر فائدے کے لیے تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کر کے یہ جو چند روز کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، ہے نا، تو بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، اور اس کی راہ سے روکا یعنی خود کو بھی روکا اور دوسروں کو بھی روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے حاصل کر کے لوگوں کو اس کی راہ سے روک دیا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے، یہ ہے ہی حد سے گزرنے والے۔ ایک بار پھر سے غور کریں گے، یا تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یا ہے ہی حد سے گزرنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مشرک